وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اب رہو جنت میں، اور جہاں سے جو چاہو تم کھاؤ۔ یہ جنت اب تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے، لیکن ایک قدغن لگا دی کہ یہ ایک ایسا درخت ہے، اس کے قریب تم نے نہیں جانا۔ مراد یہ کہ اس کو استعمال نہیں کرنا، باقی تم پوری جنت میں سے جو چاہو استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن وہی بات جو انسان کی جبلت میں ہے، فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں، یعنی انسان یہ سمجھتا ہے پوری جنت میں سے۔ بیسیکلی یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اور ان کی بیوی کی ٹریننگ ہو رہی تھی۔ اللہ نے تو اپنی ڈیسٹنی میں مقرر کر دیا تھا کہ ان کو میں نے زمین پہ اتارنا ہے۔ اس کے لیے ایک ٹیسٹ رکھا گیا کہ انسان کو حق اور باطل میں تمیز کا مادہ دیا جائے۔ اس کے باوجود بعض اوقات انسان وقتی طور پر حق سے اناد کرتا ہے اور برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، لیکن اس میں اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ کو آپ کی غلطی پر مطلع کیا جائے تو آپ رجوع کریں اور فوراً معافی مانگیں۔ اسی کا نام آدمیت ہے، آدم۔ اور غلطی کا احساس ہونے کے باوجود، اسے احساس دلانے کے باوجود اپنی غلطی کے اوپر جسٹیفیکیشن دینا، یہ شیطنت ہے، شیطانیت ہے۔ یہی کام شیطان نے کیا تھا جو ہم پچھلی دفعہ کور کر چکے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تم دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ تو ان دونوں کو وسوسہ دلایا شیطان نے تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی جنتی لباس تھا جو دونوں کو پہنایا گیا تھا، اور وہ جیسے ہی پھل کھایا ان کے جسم سے وہ لباس اتر گیا اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر آشکار ہو گئی۔ یعنی یہ فاربیڈن فروٹ کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوئی۔ اب وہ جنتی لباس کس طرح کا تھا اس کی کوئی تفصیل آئی نہیں ہے۔ مختلف روایتیں، اب اسرائیلی روایتوں ملتا ہے یہ ناخن جو ہے یہ اس جنتی لباس کی باقیات ہیں۔ میری تو نہیں عقل مانتی کہ اس طرح کا کوئی لباس ہو، تو بڑا ہارڈ ہے، پورے جسم پہ تو یہ ہو، واللہ عالم۔ باقی اس میں صرف اتنا ہی ذکر ہے کہ ان کے جسم کے جو جنتی لباس تھا وہ اتار دیا گیا اور شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئی۔ اور کہا، کس نے؟ شیطان کی طرف آ رہا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ دلایا تو وہ کون سا وسوسہ تھا؟ تم دونوں کو نہیں منع کیا گیا تم دونوں کے رب کی طرف سے اس کھانے سے متعلق کہ تم نے یہ درخت کا کھانا نہیں کھانا، اس کا فروٹ نہیں کھانا، مگر اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں ہو جاؤ فرشتے یا تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے بن جاؤ۔ شیطان نے انہیں وسوسہ کیا دلایا؟ اچھا، اب وہ کہتے ہیں شیطان کی شکل میں آیا تھا۔ وہ بھائی جس شکل میں بھی آیا تھا آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟ وہ جی شیطان جنت کے اندر کیسے چلا گیا؟ بڑی عجیب و غریب روایتیں مشہور کی ہیں، جی سانپ کی شکل میں تھا، وہ جناب دروازے کے نیچے سے گھس گیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب اسے قدرت دی تھی وسوسہ دلانے کی تو شیطان کو فزیکلی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو، اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ یہ اس کو پاور دی ہے اللہ نے آزمائش کے لیے۔ اصل مقصد یہ کہ آپ نے اس بات کے اوپر توجہ کرنی ہے کہ شیطان انسان کو وسوسہ دلاتا کیسے ہے۔ اسے لمبی امیدیں دلا دیتا ہے، جینے کی خواہش ہمیشہ کے لیے یہ انسان کے اندر موجود ہے۔ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا،
اور یہ خواہش اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی پوری کر دے گا, ہمیشہ کی زندگی اسے مل جائے گی. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين, اور وہ ان دونوں کے سامنے قسمیں کھا کے کہنا شروع ہو گیا کہ میں بے شک بالضرور تمہارے بڑا خیر خواہ ہوں, تمہیں نصیحت کرنے والا, یعنی قسمیں اٹھا کے. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. تو شیطان نے ان کو آخر گرا دیا, دھوکہ دے کے بہکا ہی دیا. بس جب ان دونوں نے وہ کھایا پھل اس درخت کا, تو ان کے لیے پھر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوگی, جنتی لباس اتر گیا, سزا مل گئی. تو اب جیسے شرمگاہیں ظاہر ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ انسان کی جبلت ہے, تو انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیا. ظاہر ہے اس وقت کوئی فیکٹری نہیں لگی ہوئی تھی, وہی کپڑے تھے, ایک ہی جوڑا تھا, وہ بھی اللہ نے لے لیا. اور پھر جب اللہ لے لے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو پھر انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا. تو اس وقت پھر ان کے رب نے ان دونوں کو ندا دی, کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے حوالے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ظاہر ہے کہ شیطان بنے ہی ان کی وجہ سے تھا نا, انکاری یعنی سبب تو وہی بنے نا. تو جیلسی فیکٹر اسی لیے ابلیس کہا جاتا ہے, ابلیس جیلسی رکھنے والا, حسد کرنے والا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے ہمارے رب, ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر, اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور بالضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام نے نہ صرف ان کی بیوی نے غلطی مان لی, بلکہ اللہ کی طرف استغفار کیا, رحم کی اپیل کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. اللہ نے پھر فرمایا, اتر جاؤ اب زمین پہ, تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. ظاہر ہے کہ جیلسی فیکٹر بھی موجود ہوگا, اور بعض کے دشمن سے مراد ہے شیطان انسان کا دشمن ہوگا, کیونکہ ہر ابن آدم کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. اور تمہیں زمین میں رہنا ہے کچھ عرصے کے لیے, اور وہاں تمہارے لیے نفع اٹھانے کی جگہ موجود ہے. اللہ نے سارے ریسورسز دنیا میں دے دی ہیں, یہ تمہارا ٹیسٹ ہے. تو وہ ایک چھوٹا منی ٹیسٹ ہوا ہے جنت کے اندر کہ یہ کام نہیں کرنا ورنہ جنت سے نکل جاؤ گے. وہ کام کر لیا, رزلٹ نکل آیا. ایک چھوٹا ٹیسٹ تھا. پھر اللہ نے کہا اب تو نکل تو گئے ہو, اب زمین پہ تمہیں بساؤں گا, وہاں بھی یہ حکم دوں گا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. تو جو کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا, جو انکار کرے گا, نافرمانی کرے گا, وہ جائے گا جہنم میں. اور دنیا میں یہ ہو رہا ہے, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھ دی. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اللہ نے یہ بھی فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے, اسی میں تم مرو گے. کاش یہی معاملہ ختم ہو جاتا, لیکن پھر یہ جو دھمکی لگائی ہے وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ, یہ تلوار جو لٹکا دی ہے نا, اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ. اگر یہ سب کچھ ختم ہو جاتا نا یہاں پہ, یقین کرے عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں,
یہ جو تلوار لٹکا دی ہے نا کہ اس سے پھر تمہیں اٹھایا بھی جائے گا. اٹھانے کا مطلب ہے پھر پوچھا جائے گا ہاں بھائی سنا. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا, اللہ ہر ایک کو پوچھے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, آمین. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون. اے اولاد آدم, اب چونکہ لباس کا ذکر ہوا تھا, جو کپڑے اتر گئے تھے ہمارے ماں باپ کے, اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے بے شک اتارا ہے آسمان سے لباس تم پر, جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے. ایک تو اس سے پردہ ہے, دوسرا ایک خوبصورتی بھی تو ہے نا لباس. یہ آپ نوجوانوں سے پوچھیں نا جو عجیب و غریب قسم کی پینٹیں پھاڑ کے پھر رہے ہیں, عجیب و غریب قسم کی انہوں نے شرٹیں پہنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, سوٹ کے اوپر کلفیں لگائی ہوئی ہیں, ٹوپیاں بس کس کس رنگوں کی پہنی ہوئی ہیں, اور ناتھانوں کی پگڑیاں آپ دیکھیں کس کس رنگ کی ہیں. تو زینت تو ہے, اور جو تقوی کا لباس ہے نا وہ ہے سب سے بہتر. یعنی یہ تو ظاہری لباس ہے نا, اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے تقوی کا لباس بھی ہونا چاہیے, برائیوں سے بچنے کے لیے. جس طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اور اپنی جسم کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے یہ ظاہری لباس ہے, اس طرح تقوی کا لباس ہونا چاہیے اپنی روحانی کمزوریوں کو اوور کم کرنا, وہ سب سے بہتر. یہ ہے اللہ کی آیات تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. اللہ جیسا کون شفیق ہوگا کہ ہر چیز کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان كما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. اے اولاد آدم, کہیں شیطان تمہیں بھی فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے نکلوا دیا تھا جنت سے, اور اس سے بڑی بات تاکہ وہ ان کے کپڑے اتروا دے, تاکہ ان کی شرمگاہیں ان پہ کھل جائیں. کتنی گستاخی ہے جی. یعنی اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ حضرت آدم اور ان کی جو بیوی ہے, شیطان نے ان کو جنت سے نہ صرف نکلوایا, کپڑے اتروا دیے ان کے. تو دیکھنا اے اولاد آدم کہیں تمہارے بھی کپڑے نہ اتروا دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں یہ آیات کھول کھول کے کیوں بیان کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے یہ مسئلہ ہوا تو تمہارے ساتھ بھی کہیں نہ ہو جائے, تاکہ تم اسے عبرت حاصل کرو. اور آپ کا مولویہ کہہ رہا ہے بیان کرنا حرام, گستاخی کا پہلو نکلے گا. دادا بے شک وہ تو دیکھتا ہے تمہیں, وہ بھی اور اس کی پورا کنبہ, وہاں سے جہاں تم نہیں اسے دیکھتے. ظاہر ہے جنات ہمیں نظر تو نہیں آتے جب تک کہ کوئی ایسے خاص جن جو انسانی شکل میں نہ آ جائے, جو اکثر جمعے کے خطبوں میں ممبروں پہ نظر آتے ہیں آپ کو. اس کے علاوہ تو آپ کو شیاطین نظر نہیں آ سکتے. بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیاطین کو دوست ان لوگوں کا جو بات نہیں مانتے. میں نے ترجمہ کیا کیا ہے, جو بات نہیں مانتے. لفظی ترجمہ اگر میں کر دیتا جو ایمان نہیں لاتے تو اس سے بات کھلنی نہیں تھی. آپ نے فوراً اس سے سمجھنا تھا یہ ہندوؤں کے بارے میں, عیسائیوں کے بارے میں, ایتھیسٹ کے بارے میں. ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو بات مانتا ہے. ایمان والا بھی تو ماننے والا ہوتا ہے نا, جس نے مان لیا, نہ صرف مان لیا بلکہ اللہ رسول کی بھی مان لی. تو شیاطین ان لوگوں کے دوست ہیں جو بات اللہ اور اس کے پیغمبر کی نہیں ماننے والے ہوتے ہیں. مراد یہ کہ جو اللہ اور ان کے پیغمبروں کی بات مان لیں وہ شیاطین کی حدیں نہیں چڑھیں گے. اس میں امپلائیڈ ہے نا. تو مسئلہ تقدیر بھی اس سے حل ہو گیا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ تقدیر, ان کو میں کہتا ہوں کہ سورہ طٰہٰ کے اندر قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے نا,
وہاں جا کے ذرا دیکھو اللہ نے مسئلہ تقدیر کو کس طرح سالو کیا ہے. یہ جو لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں نا جی، وہ شیطان نے کرا دیا جی، شیطان. میں کہتا ہوں جی زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے. اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ فجر کی نماز جو پہلی صف میں پڑھے اسے 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا. پہلی صف نہیں چھوڑے گا وہ، راتی سوئے گے مسجد. اچھا، کس سے آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے سورہ طٰہٰ میں بھی. وہاں پہ بھی آیت نمبر جو 132 ہے، پہلے وہی ذکر ہوا ہے کہ وہ پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو چھپانے لگے. اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. قال اهبطا منها جميعا، ہم نے ان سے فرمایا تم سب کے سب اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، بعض بعض کے دشمن ہوں گے. فاما یاتینکم منی ہدی، تو پس اب جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آئے گی، یعنی پیغمبر اور کتابیں. فمن اتبع ہدایا، تو جو کوئی پیروی کرے گا ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقی، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. کتنی پیاری بات ہے. یعنی بدبختی انسان خود کماتا ہے. اللہ فرما رہا ہے جو کتابوں کی اور پیغمبروں کی پیروی کرے گا نا اپنی مرضی سے، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. بدبختی انسان خود کماتا ہے. ومن اعرض عن ذکری، اور جو ہمارے ذکر سے غفلت اختیار کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالی معیشت بھی تنگ کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ بدبختی انسان خود کماتا ہے. شیطان اللہ نے آزمائش کے لیے انسان کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، لیکن اسے اختیار کوئی نہیں دیا. اس کے اوپر میں پچھلی دفعہ کافی تفصیل سے بول چکا ہوں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب کوئی وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا، اللہ نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے. وہی جو ہم کہتے ہیں نا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں بزرگ کر رہے ہیں. اور جی بزرگ بھی تو اللہ نے کہنے تھے ہی کر رہے ہیں نا، پیچھے تو اللہ ہی ہے نا، وہی چیز ہے. تو مشرکین عرب ننگا طواف کرتے تھے. سب سے اعلیٰ طواف ہوتا تھا کعبے میں وہ جو بالکل الف ننگا ہو کے کرتا تھا. اور وہ کہتے تھے دیکھیں جب انسان پیدا ہوا اس وقت بھی تو اس کے جسم پہ کوئی لباس نہیں تھا، تو اب اللہ نے انسان کو بغیر لباس کے پیدا کیا، تو سب سے افضل طواف کعبہ وہ ہوگا جب انسان اپنا لباس خود اتار دے اور ننگا طواف کرے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جب یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے، جو پھر نبی الاسلام نے جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا. انہوں نے وہ اس سال مشرکین عرب اور مسلمانوں نے اکٹھا حج کیا تھا. پیچھے سے پھر آیات نازل ہوئی، حضرت علی علیہ السلام کو نبی الاسلام نے بھیجا اور کہا کہ آپ نے میری طرف سے اناؤنسمنٹ کرنی ہے، کیونکہ عرب کے لوگ قریبی رشتہ دار کی اناؤنسمنٹ کو اس کی اناؤنسمنٹ شمار کرتے تھے. تو حضرت علی نے وہاں اناؤنسمنٹ کی کہ آج کے بعد نہ تو کوئی ننگا طواف کرے گا، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور نہ مشرک حرم کی سرزمین میں اب داخل ہوں گے، یہ آخری موقع ہے. تو جو طواف اس وقت کرتے تھے ننگا طواف، تو ان سے کہا جاتا تھا یار یہ عام حالت میں تو تم بھی شرم کا چھپاتے ہو، یہ طواف کعبہ ننگے ہو کے کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح ہی ناچتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی ہمارے بزرگ بھی مجذوب تھے. ہاں، ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اور جو کپڑے اتار لے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. جو ننگے سر نماز پڑھ رہا ہوں نا اس کے سر پہ ٹوپی رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. اور جو سارے کپڑے اتار دے اس کے آگے پگڑیوں اور ٹوپیوں والے ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. پیر دنکے کے پاس نہیں جا کے سارے بیٹھے ہوتے تھے، آپ کے سارے پولیٹیشینز بیٹھتے تھے وہاں نانگے پیر کے سامنے. تو وہ یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے. کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا اور واللہ امرنا بہا، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے بغیر دلیل دے. ساڈا بھی تو طریقہ ہے نا جی نماز دا، تکیا نہیں اپنی طرف سے بات کر. اے نبی سے فرماؤ بے شک اللہ تو کبھی اس طرح کے بے حیائی کا حکم دے گا ہی نہیں. تمہاری اسٹیٹ میں اس طرح کی کوئی بے حیائی اللہ نے رکھی ہے؟ اللہ کے مزاج میں یہ چیز ہے کہ تمہیں یہ حکم دے؟ Not at all. کیا تم اللہ پر ایسی بات تہمت کے طور پہ لگا رہے ہو
کہ جسے تم جانتے تک نہیں ہو.